اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے ان تمام نعمتوں پر جو خدا نے ہمیں دی ہیں، مادی دنیا کی نعمتیں، معنوی نعمتیں، ہدایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن کریم، بے پناہ نعمتیں خدا نے متعال کی ہیں، ان سب پہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت خدا نے متعال کی فکر اور شعور کی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، اپنے کمالات کی طرف جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ اور مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے فکر اور شعور کو استعمال کرے اپنے معاشرے کو سمجھنے کے لیے، اپنے اطراف کو سمجھنے کے لیے، ہدایت اور گمراہی کو ایک دوسرے سے تشخیص دینے کے لیے۔ اور آج کی دنیا تقاضا کر رہی ہے کہ ہر انسان اس فیکلٹی کے اندر ماہر ہو، کیونکہ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنہ یعنی حق اور باطل کا ایک دوسرے میں اس طرح مل جانا کہ تشخیص دینا مشکل پڑ جائے کہ کہاں حق ہے، کس کے پاس حق ہے۔ اور سیاست وہ میدان ہے جہاں پر یہ چیلنج سب سے زیادہ آتا ہے۔ طاقت کا معاملہ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت ظاہر ہے کہ عصیان پسند ایک معنی کے اندر ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو اس طغیان اور طاقت کا جو امتزاج ہے وہ چیلنج ہمارے سامنے سیاست میں آتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے سورما شکست کھاتے ہیں، اور اللہ اپنے مومن بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ذمہ داری دی کہ ظالموں کا مقابلہ کریں، اذهب الى فرعون انه طغى۔ وہی تسلسل جو انبیاء کی ذمہ داری، ظالموں کا مقابلہ، مظلوموں کا ساتھ دینا، اور مولا کے نہج البلاغہ میں فرمان کے مطابق خدا نے عہد لیا ہے جاننے والوں سے، علماء سے، کہ وہ مظلوم کا ساتھ دینے میں کبھی نہیں کترائیں گے۔ یہ جو پروگرام کئی سالوں سے جاری ہے، کبھی جلدی ہوتا ہے، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، زاویے کے نام سے پروگرام، اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بین الاقوامی تعلقات کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا حق اور باطل کے معاملے میں کس انداز میں چل رہی ہے، کون سے چیلنجز ہیں جو انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر ایک اوپینین ڈیولپ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لا تعلق رہیں اس سے کہ جو مثلا امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، یا جو حجاز کی سرزمین کے اوپر ہو رہا ہے، یا جو ایران کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم سب لوگ کنیکٹڈ ہیں، ہم ایک آئی لینڈ کے اندر ہیں، اگر اس کو نہ بھی کہیں جو گلوبل ولیج کہتے ہیں، تب بھی ہم ایک آئی لینڈ کے اندر ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہم لوگ ایک مشترک مقدر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ مقدر مثبت ہے، وہ مستقبل اچھا ہے، اللہ کے دین کے وعدوں کے مطابق۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ مستقبل اچھا ہے انشاءاللہ، وقت کی امام کی تشریف آوری کی صورت میں انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بغیر کسی مزید تمہید کے میں موضوعات کی طرف جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم زاویہ پروگرام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 موضوعات میں اور ان کے اوپر ایکسٹینسولی جتنا بھی وقت کے اندر گنجائش ہے آرائز پیش کریں، اور بعض اوقات کوشچن آنسر ہوتے ہیں، بعض اوقات چونکہ یہ پروگرام آن لائن ہو رہے ہیں تو یہ ان بعض اوقات میں سے جن میں نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال
جو ہماری طرف سے حصہ ہے وہ انجام پا جائے گا، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے، انشاءاللہ خدا نے کبھی اور موقع دیا تو حاضر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اور یوں تو کئی ہفتے گزر گئے، بلکہ شاید مہینے گزر گئے ہوں گے آخری پروگرام سے، لیکن اس دنیا میں اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے واقعات ہر ہفتے ہر مہینے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا ہی کہیں اگر چاہیں کہ صرف گن لیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں جو آج کل کے دنوں میں مین ہیڈنگز کے اندر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے معاملے میں۔ چلیے، اللہ اللہ کر کے 4 سال گزرے ٹرمپ صاحب کے، اور یہ نہیں پتہ کہ ابھی ٹرمپ صاحب گزرے یا نہیں گزرے، لیکن بہرحال 4 سال تو گزرے، اور توقع کے مطابق ہی میرے خیال میں ہوا، یعنی جو ان کے آنے پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھئی یہ حرکتیں ہوں گی، تو بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے، وہ ہو گیا، اور ان کے دور نے امریکہ کے اوپر وہ اثرات چھوڑے ہیں جو شاید ہی کسی امریکی صدر نے اس انداز میں چھوڑے ہوں گے، کم از کم گزشتہ 70-80 سال کے اندر۔ بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ انتہائی سنگین کام تھے جو کوئی اور امریکی صدر شاید نہیں کر سکتا تھا، اور یہ صاحب ہی کر سکتے تھے، اور وہ گویا زائونسٹ لابی نے کروا لیے ان سے، آخری وقتوں میں بھی کروا لیے۔ تو مثال کے طور پر سفارت خانہ منتقل کروا دیا، ایمبیسی شفٹ کروا دی یروشلم میں، بیت المقدس میں، اور عرب ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو کہیے کہ سعودی عرب نے ہے وہ کسی بھی وجہ سے رک گیا، ورنہ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ جانے سے پہلے یہ سعودی عرب کو بھی اس مصیبت میں ڈال دیتے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جو یو اے ای اور بحرین اور سوڈان ٹائپ کے لوگ تھے وہ سب اس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اسرائیل کو بہرحال تسلیم کر لیا۔ کس بدبختی میں پھنسے ہیں، ٹرمپ صاحب تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، انشاءاللہ یہ جا چکے ہوں گے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جو سب جانتے ہیں انتخابات کے رزلٹس کو دیکھتے ہوئے، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ کے معاشرے کے اوپر، امریکی معاشرے کے اوپر، بین الاقوامی معاشرے کے اوپر بہت سارے اثرات مرتب ہوں۔ میں صرف چند کو بہت تیزی سے گنواؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کے آنے سے امریکی معاشرے کے اندر جو دعووں کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، کلیمز ہیں، ان کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی، وہ حقیقت آشکار ہوئی۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ کیا حقیقت آشکار ہوئی؟ انسانی حقوق کے دعووں کی، آزادی کی، صحافت کی آزادی اور فلاں آزادی اور فلاں آزادی، ان دعووں کی حقیقت، دنیا میں مساوات کی ترقی کے لیے جو دعوے کیے جاتے تھے ان کی حقیقت، انصاف اور عدل اور مساوات، سب کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی۔ اور وہ کیسے؟ اخلاقی زوال تو سمجھ لیجئے کہ وہ پہلی چیزیں جو سامنے آ گئی تھی۔ جو انسان خواتین کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنے کھلے فحش الفاظ بول چکا ہو، وہ منتخب ہو کے صدر بن جائے، اور نہ فقط یہ کہ صدر بنے، صدر بننے کے بعد بھی وہی غیر ذمہ دارانہ رویہ جاری رکھے، اور 4 سال بعد اس کو دوبارہ اندازاً قریب 50% ووٹ مل جائیں۔ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ یعنی اگر میں 5 سال پہلے کے امریکہ کو دیکھوں اور سوچوں کہ کوئی امریکی صدر وہ حرکتیں کرتا جو ٹرمپ صاحب نے انجام دی 4 سال کے اندر، اتنی نہیں، اس کی آدھی بھی کرتا، اور ان دعووں کو سوچوں جو 5 سال پہلے تک لوگ لگا رہے تھے امریکہ کے بارے میں، تو اس آدمی کو تو بقول کسی کے میک ڈونلڈ کی دکان پہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو تو جاب ہی نہیں ملنی چاہیے تھی، اور یہ امریکہ کا صدر بنا اور 4 سال تک رہا، اور دوسرے الیکشن میں پھر تقریباً 50% ووٹ لے سکا۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اس معاشرے کی حقیقت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو تھا کہ بھئی امریکیوں میں بھی بہرحال باشعور لوگ موجود ہیں، فہم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے کم سے کم واضح ہوا کہ بھئی یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ اتنے سال ہم نے نعرے لگائے کہ ہم، مثال کے طور پر جو
دوسری نسلوں کے لوگ ہیں ان کو اپنے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا صدر، یہ تمہارے 50% ووٹ دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے کس کو ووٹ دیا اور اس نے کیا انجام دیا ان 4 سالوں کے اندر، بالکل کھل کے سامنے آ گیا، یہ بہت اچھا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ خود امریکی معاشرے کا جو فکری تضاد ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ بھائی جناب پہلے یہ نظر آتا تھا امریکہ کا معاشرہ دیکھیے متحد ہے، اور بقول کسی نے کہا کہ بھائی 5 سال پہلے تک ہم اس کو یو ایس اے کہہ رہے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ، اب پتہ چلا نہیں بھائی یہ ڈی ایس اے ہے، ڈیوائڈڈ اسٹیٹ ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ امریکہ کے انتخابات نے کھول کے یہ حقیقت سامنے رکھ دی کہ بھئی یہ دیکھو کہاں کا یونائٹڈ، بھائی یہ سامنے آ گیا تمہارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی معاشرے کا جو آئیڈیالوجیکل ایک بناوٹی خول تھا وہ ٹوٹا، اور اس کے اندر کا جو تضاد تھا وہ سامنے آیا۔ پھر بہت بڑا ایک جو سمجھ لیجئے کہ ٹرمپ صاحب نے کارنامہ کر دیا، وہ کارنامہ امریکی نظام کے بے اعتبار ہونے کو ثابت کر دیا۔ انہوں نے کریڈٹ نہیں دے سکتے آپ اسے، ریلائبل نہیں ہے یہ سسٹم۔ کیوں ریلائبل نہیں ہے؟ ان ایگریمنٹ سے پل آؤٹ کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا امریکہ کے اندر، کلائمیٹ چینج سے باہر آ گئے۔ ایرانیوں کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ کی جو سیکیورٹی کونسل کے اندر پاس ہوا تھا، اس سے وہ انڈیویجولی باہر آ گئے اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو اس میں باقی رہے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کوئی ایگریمنٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریلائبل نہ ہونا ہے سسٹم کا، یہ بدقسمتی سے ان کے ہاتھوں ثابت ہوا ہے۔ اب بدقسمتی سے کہیے یا ایک لحاظ سے خوش قسمتی سے کہ لوگ سمجھ رہے تھے بھئی یہ ریلائبل ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، آپ دیکھ لو یہ کیا ہے۔ اور ایک اور بات، نہ صرف یہ کہ ریلائبل نہیں ہے، کسی قانون کے پابند بھی نہیں ہے۔ تھرڈ کنٹری کے اندر کسی اور ملک کے جنرل، آن ڈیوٹی جنرل کو جو ہوسٹ کنٹری کے کہنے کے اوپر وہاں موجود تھا، آپ بندے بھیج کر، جہاز بھیج کر، ڈرون بھیج کر مار دیتے ہیں اور کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا رول ہے، کون سا لا ہے، دنیا کے کس قانون کے تحت یہ کام انجام پایا؟ تو یہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے ظاہر نتائج بھی تھے۔ نتائج کیا تھے؟ نتائج یہ تھے کہ جو 60-70 سال سے امریکہ کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، سپر پاور، امریکن مائٹ، یہ اور وہ، ان سب کا بھوت بھی ختم ہو گیا۔ آپ کہیں گے نہیں یہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، نہیں عزیزان محترم، کافی حد تک معاملہ فارغ ہو گیا۔ وہ کیسے فارغ ہوا؟ جب ایرانیوں نے ان کے سر پہ میزائل برسائے، سپر پاور کی ایک بیس کے اوپر ایران جیسے ایک ملک نے میزائلز مارے ہیں، اور جواب میں انہوں نے بلٹ بھی فائر نہیں کیا ہے، اور ان میزائل اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کیجویلٹیز کو لے کر بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جس ملک کی کمزوری کا یہ عالم ہو، وہ سعودی عرب کو پروٹیکشن دے گا؟ وہ ملک کسی اور ملک کے لیے پروٹیکٹر کا کام کرے گا؟ وہ ملک حتیٰ اس ایرانی طاقت کے مقابلے میں، یا اس کی ان کے الفاظ میں پراکسی حزب اللہ کے مقابلے میں زائونسٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا، ڈیفینڈ کرے گا اسے؟ یہ سارے بھوت فارغ ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو 4 سال بڑے سخت گزرے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ کے لیے کیوں سخت گزرے؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑا؟ تھوڑا سا فرق تو ہمیں بھی پڑا، جو بتانے کا نہیں ہے، لیکن ایک فرق جو پڑتا تھا وہ یہ کہ ہم انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل لیڈرز کے اندر ایک ڈیسنسی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ دیکھنا پڑتا تھا جو ایک انسان، عام شریف انسان کے اندر دیکھے تو اسے الجھن ہوتی ہے کہ یہ مجھے کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھنا پڑا تھا۔ وہ کیا ان کا اکڑنا اور دوسرے لیڈرز کو چیرتے ہوئے فوٹو کھنچوانے کے لیے آگے آ جانا، اور کیا ایک تماشا بنا ہوا تھا گلوبل پالیٹکس کے اندر۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ کسی بگڑے ہوئے بچے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیا مصیبت ہے جس میں پھنس گئے ہیں سب لوگ، اور کوئی ڈیسنسی نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کے صدر کو حکومتوں کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی امداد روک دی جائے گی اگر آپ نے میرے اپوننٹ کے لیے یہ نہیں کیا۔ حد ہو گئی۔ سب کرتے ہیں یہ، لیکن اتنی گری ہوئی حرکتیں بھی کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیتے ہیں۔ تو اس سے تھکتا تھا انسان دیکھ دیکھ کے کہ بھئی آخر کیا ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ
شاید یہ انتخابات میں تو تقریباً ہار گئے، اب اگر کوئی قانونی ہیر پھیر شروع ہو جائے یا کوئی اور ڈرامہ شروع ہو جائے تو اس کا ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال یہ میں عرض کر دوں کہ امریکہ کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، البتہ جو زائونسٹ لابی نے ارن کیا ہے اس کو میں ابھی چھوڑتا ہوں، اس کے اوپر ابھی بات کروں گا، لیکن امریکن سوسائٹی کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں میرا نہیں خیال وہ اتنی جلدی ریکور ہوں گے. یعنی اگر ہم توقع کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پریزیڈنٹ یا 2-3 پریزیڈنٹ ان کے بعد اچھے آ جائیں گے، وہ 10-12 سال کے اندر اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے، نہیں، میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہو پائے گا. اسپیشلی جو امریکن سوسائٹی کے اندر ڈویژن کریٹ ہوا ہے، سینٹ کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں، کیا حشر ہوا ہے وہاں پر. تو یہ جو اکھاڑ پھچاڑ امریکن سوسائٹی کے اندر ہوئی ہے بہت خطرناک ہوئی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں ایک لحاظ سے اچھا ہوا، یہ غبار ختم ہو گیا، یہ جو امریکن ڈریم اور یہ اور وہ اور ان کی ریسورسز کیا ہیں اور کیوں ہیں، کس طریقے سے ہیں، وہ سب کافی حد تک واضح ہوا. اور چائنا کے مقابلے میں ان کی پوزیشن کیا ہے، اور گلوبل اکانومی میں ان کی پوزیشن کیا ہے، گلوبل لیڈرز ان کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، وہ سب چیزیں واضح ہوئیں. تو لیکن یہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. اب مجھے ایک اور خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے، البتہ یہ ایک لحاظ سے پازیٹیو ہے، امریکن طاقت انڈر کوشچن نہیں گئی ہے، سب کے لیے تقریباً ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے. تو پھر ہے کون؟ یہ جو ویکیوم ہے گلوبل پالیٹکس کے اندر، پاور کا ویکیوم، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ جیسے حجاز کی زمین کے اوپر سعودی عرب حاکم ہے، سعودی خاندان حاکم ہے، تو کیا ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اوور نائٹ ایک کھو کیا جائے اور مثال کے طور پر سعودی خاندان کو ختم کر دیا جائے؟ تو کوئی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ویکیوم ہوتا ہے پاور کا، اس کے اندر جو کیوس ہوتا ہے، وہ کیوس ایک بری حکومت کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتا ہے. اب جو پرابلم دنیا میں آ سکتی ہے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر اس موقع کے اوپر کوئی ایسا بڑا ایشو اٹھا، اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے حل کرنے والا کون ہے اور اس کو سیٹل کس طریقے سے کیا جائے گا. دنیا کی ٹرمز کے اندر بات کر رہا ہوں. اب مثال کے طور پر بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے میرے پاس، یعنی اب ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس نہیں ہے، مثلا آذربائیجان اور ارمنستان کے اندر جو جنگ ہوئی، آرمینیا کے اندر اور آذربائیجان کے اندر نکونو کاراباخ کے اوپر، یہ تو یہ ہوا ابھی تک کہ جنگ تھوڑی سی ریٹین اور کنٹرول ہو گئی ہے. تو مثال کے طور پر تھوڑا رشیا نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہوا ہے، قسمت سے ایک سائڈ پہ ایران ہے جو خود بہت بڑی طاقت ہے، تو کوئی اس جنگ کے اور فلو کو ایران کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو ظاہر ہے اس کے بہت سخت کانسیکوینسز ہوں گے. ایرانیوں نے کئی دفعہ اس کو ہوشیار کیا کہ کوئی بھی یہ رسک لینے کی کوشش نہ کرے. انہیں پتہ ہے کہ آذربائیجان یہ نہیں کرے گا، آرمینیا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایرانیوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے پیچھے موجود زائونسٹ لابی یہ کام ضرور کرنا چاہتی تھی، اور ممکن ہے کہ امریکنز بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوتے، لیکن بہرحال بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کیا گیا. رشیا نے وہی اپنا بیلنسنگ پاور کو استعمال کیا اور کسی حد تک اس نے ایک بینیفٹ دیا آذربائیجان کو کہ وہ اپنے علاقوں کو واپس لے لے، اور آرمینیا کو اس نے کنٹرول کر لیا. تو بہت تکلیف دہ علاقہ ہے وہ بھی. یہ جیسا کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اعلان کیا، آذربائیجان کا کنفرم حق تھا جس کے اوپر آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ علاقہ آذربائیجان کا تھا اور اس کے اوپر آرمینیا نے قبضہ کیا تھا، جس کو تمام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں کہ آرمینیا کو خالی کرنا تھا. بہرحال تو الحمدللہ تھوڑی صورتحال وہاں پہ بہتر ہوئی ہے، جنگ کنٹرول ہوئی ہے. لیکن اگر یہ کہیں آگے بڑھ جاتی تو یہ جو اس وقت پاور ویکیوم دنیا کے اندر کریٹ ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. کوئی اس کو بیلنس کرنے والا نہیں ہے اس وقت. اور چائنیز کا اپنا ایک سٹائل ہے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. میں پرسنلی ظاہر ہے کہ پاکستان کا رہنے والا ہوں، بچپنے سے ذوالفقار علی بھٹو اور چائنا کے اچھے تعلقات، پاک چین دوستی اور فلاں یہ ہم سنتے آتے ہیں، اور ایک سافٹ کارنر چائنا کے لیے ہے. لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ جس دن چائنیز ظلم کرنے پر آتے ہیں، پھر وہ ظاہر بھی نہیں چھوڑتے جو باقی لوگ چھوڑ دیں گے تھوڑا بہت، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے پھر. تو دنیا اس وقت اس اعتبار سے بڑی خطرناک حالت کے اندر ہے، اور ٹرکی کے جو ایمبیشنز ہیں وہ
کوئی اچھے ایمبیشنز نہیں ہیں. اس کے اندر کسی بھی وقت کسی کنٹری کے ساتھ اتنا خطرناک کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی سنبھالے نہ سنبھال پائے. کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت کوئی ڈومیننٹ پاور نہیں ہے کہ جو چیزوں کو کنٹرول کر لے. سب اپنے اپنے برابر کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ اگر اس ریشنلٹی کے ساتھ نہ ہو، عقل مندی کے ساتھ نہ ہو، تو بہت خطرناک کام ہے. اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں. تو بہرحال امریکہ میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر یہاں امریکی انتخابات کے نتیجے میں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو کیا ہونے والا ہے. زائونسٹ لابی نے بہت کمایا ٹرمپ کے ذریعے سے، اور جتنا امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے نقصان پہنچایا. اور ظاہر ہے کہ زائونسٹ لابی تمام تر باتوں اور دعووں کے باوجود اس کو امریکہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. اب یہ امریکہ کی کمزوری ہے کہ اس کے اندر چاہے وہ بائیڈن صاحب آئیں یا وہ خاتون تشریف لائیں یا ٹرمپ صاحب آئیں، انہوں نے سب نے جا کے ایپاک کے اجلاس کے اندر حمایت کا کھلے عام اعلان کرنا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، اسرائیل کو یہ ڈیفنس میں یہ ہیلپ ملنی چاہیے، یہ گرانٹس ملنی چاہیے. یہ وہ سب نے کیا ہوا ہے، چاہے وہ بائیڈن صاحب ہوں چاہے وہ ٹرمپ ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن زائونسٹ لابی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اب وہ جو بائیڈن صاحب آئے ان کی بھی اپنے تعلقات ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہ، کہ جو بائیڈن جو آئے ہیں ایک طرف سے ان کے نیتن یاہو کے ساتھ 30 سالہ پرانی دوستی ہے، ادھر سے ہمارے جواد ظریف صاحب جو ہیں وہ ایران کے وزیر خارجہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے 30-35 سالہ پرانی دوستی جان پہچان ہے. تو یہ تو بڑی خوبصورت صورتحال ہے ایک لحاظ سے. اب یہ کہ ظریف صاحب خود کتنے عرصے باقی رہیں گے یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. لگے ہاتھوں اس کو بھی میں 2-3 جملے عرض کرتا چلوں ایران کے بارے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایران میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں. روحانی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، لیکن کہاں پہنچا دیا انہوں نے ایران کو. اللہ اکبر. یعنی تصور کیجئے گا، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً 2.5 سال پہلے ایک امریکن ڈالر تقریباً 4,500 تومان ایرانی تومان کے ایکویلنٹ تھا. ایک امریکن ڈالر 4,200 سے 4,500 ایرانی تومان کی ایکویلنٹ ہے. یہ ایکویلنس ریٹ کچھ مہینے پہلے 36,000 ٹچ کر چکا تھا. 36,000 آلموسٹ 9 ٹائمز. ابھی بھی گر گرا کر اراؤنڈ آج کی ڈیٹ میں 28,000 ہے. فلکچویشن کا یہ عالم ہے کہ 4-5 دن پہلے 22,000 بھی گیا تھا. او مائی لارڈ. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حکومت کر کیا رہی ہے. اور یہ سب کس نام پر ہو رہا ہے؟ اس نام پہ ہو رہا ہے کہ آئے کیوں تھے یہ روحانی صاحب. میں عرض کروں گا کس نام پہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ آئے کس نام پہ تھے. اس نام پہ آئے تھے کہ ہم مغرب سے تعلقات صحیح کر لیں گے، مغربی ممالک سے ہماری اکانومی ایسی ہو جائے گی. اور روحانی صاحب کے بیانات تھے کہ آپ ہر روز چیزوں کی قیمتیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا جب امریکی نظام سے اور مغربی ممالک سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. دھوکے میں رکھا ہے پبلک کو. بحمد اللہ رب العالمین وہاں رہبر معظم بار بار کہتے تھے کہ اگر تم حل باہر دیکھ رہے ہو تو باہر حل نہیں ہے، حل ملک کے اندر ہے. اب یہ کیا سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ایران میں انفلیشن آسمان کے اوپر پہنچ گیا، لوگوں کی زندگیاں مصیبت میں پڑ گئیں، اور یہ ابھی انتخابات میں ان کا کام ختم ہوگا اور یہ چلے جائیں گے اور عوام اس مصیبت کے اندر پھنسی رہ جائے گی. اب ظاہر ہے وہاں پہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ولی فقیہ کا نظام کس بات کا ہے. ولی فقیہ کا نظام یہ نہیں کر سکتا کہ ایک الیکٹڈ باڈی کو ڈیزالو کر دے یا اس کو سسپینڈ کر دے یا اس انتخابات کو ختم کر دے کہ خدا نہ کرے اس کے نتیجے میں ایک اور امپریشن دنیا کے پاس جائے کہ بھائی نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. تو ولی فقیہ کا نظام کوشش یہ کرتا ہے کہ الیکٹڈ باڈی باقی رہے، لوگ سیکھیں کہ انہوں نے کن لوگوں کو بھیجنا ہے. بدقسمتی سے انہوں نے لوگوں کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا. جو ایران کے حق میں نہیں قرض بھی سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا، اور جس سازش میں پھنسا دیا ایران کو مجھے نہیں معلوم اب یہ کیسے نکلے گا باہر. البتہ یہ یقینی بات ہے کہ نکل آئیں گے. خدا متعال دسیوں دفعہ یہ دکھا چکا ہے کہ سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے ہیں. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. خدا متعال تدبیر کر کے نکال دیتا ہے.
لیکن سخت جگہ پھنسایا ہے. اور بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لبرلزم کے نام پر آئے، جو ایجوکیشن کے نام پر آئے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، اور ایک ایسی جگہ پہ لا کے پھنسا دیا. الحمدللہ رب العالمین اس نظام کے اوپر ایک سرپرست ہے ولایت فقیہ کی صورت میں، جو لوگوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہے کہ دیکھو جن مذاکرات سے امید لگا رہے ہو یہ امیدیں صحیح نہیں ہیں. اور وہ حقیقتیں اب اتنی کھل کے آ گئی ہیں سامنے، میرا نہیں خیال اب ایران میں کوئی کہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات پہ بیٹھیں کوئی ماننے والا بیٹھا ہو. البتہ وہ جو ہارڈ کور لبرل ہیں وہ نہیں ہٹنے والے، وہ تو اپنی جگہ سے نہیں کھسکیں گے. لیکن عام عوام کے لیے بالکل کلیئر ہو گیا کہ نہیں بھائی امریکن دھوکہ دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ پہلے اتنا سالوں وقت ضائع کروایا اور اس دوران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کو رکوا لیا، سسپینڈ کروا لیا. وہ تو یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ فل فلیج دوبارہ واپس لائیں. جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے عوام کو ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے، جس کے ذریعے سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، اس کو ہم نے ان بیوقوفوں کے کہنے پر اس ایگریمنٹ کی بیس پہ واپس کیا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین لوگوں کو شعور ملا، اور مجھے یقین ہے کہ ترکیبیں کر کے اور اگر پازیٹیو گورنمنٹ آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالی روحانی کی گورنمنٹ کے بعد، تو اس سچویشن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. رہبر معظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے اس کی روٹس باہر نہیں ہیں، اور انہوں نے خود کئی بار یہ بات کہی کہ اس کی کوئی ریشنل انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سازش ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے مکر و فریب ہوا ہے، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس مکر و فریب سے اس نظام کو اور اس کے لوگوں کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ایران کا معاملہ ہے. ویسے تو ہمارا ان سے اور بھی بہت سارے تعلقات ہیں، لیکن ایک بہت بڑا تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، خدا کے نظام سے ہٹ کر حل تلاش مت کرو. یہ اس نظام کے اندر حل ہے، یہاں سے باہر نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ کوئی یہ سوچے کہ ہم کیپٹلزم کے ذریعے سے مشکل حل کریں گے. کیپٹلزم نے جو بیڑا غرق مارا ہے وہ اب آنکھوں کے سامنے آ گیا. خود امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے. بلکہ مجھے اب خطرہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا چلوں، کہ کیپٹلزم کی اس بربادی کے بعد اب مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کاؤنٹر کیپٹلزم کوئی آئے جو کمیونزم سے بھی زیادہ بدتر نظام لے کر آ جائے. اتنا گراؤنڈ پے ہو چکا ہے اینٹی کیپٹلسٹ بلاک، اینٹی کیپٹلزم آئیڈیاز کے لیے گراؤنڈ بن چکا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی اچانک کوئی ایک آئیڈیا فلوٹ ہو جائے جو میرے دانش میں مثلا میرے الفاظ کے مطابق کمیونزم سے بھی بڑھ کر اینٹی کیپٹلسٹ ہو اور لوگ اسے ایکسیپٹ کریں. اور ظاہر ہے اس گراؤنڈ کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہوں گی، من جملہ یہ جو بیماری نے حشر بگاڑا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی مڈل کلاس اس بیماری پہ پسی ہے، اور جو رچ کلاس تھی وہ اور رچ ہو گئی. یہ اتنا بڑا درد ہے اس معاشرے کا اور اس دنیا کا، آج کی دنیا کا. لاک ڈاؤنز ہوئے، مڈل کلاس کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر. اور کس کو فائدہ ہوا؟ آپ جا کے ان بلینرز کے پیسے دیکھیے بڑھے یا کم ہوئے. آپ جا کے دیکھیے کہ بڑی بڑی جو دولت کے انبار لگے ہوئے تھے ان میں کوئی کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بہت کم. مثال کے طور پر 100 بلینر میں سے 2 کو لاس ہوا، 3 کو لاس ہوا، باقی افراد کو فائدہ ہوا اور پیسہ بن گیا ان کا. بھائی کیسے بن گیا؟ کیسے بن گیا؟ تو وہ جو بیچارہ ایک مڈل کلاس ٹائپ کا ایک بزنس لیے کھڑا تھا، آپ 6 مہینے بند کرو گے تو کیا وہ سروائیو کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی لونز کے اوپر چل رہا تھا، وہ تو پہلے ہی کریڈٹس لے کے چل رہا تھا. تو دنیا کے کروڑوں لوگ اس مصیبت کا شکار ہو گئے، جاب لیس، ان امپلائمنٹ، یہ اور وہ. اور ابھی تو نہیں معلوم یہ کہانی کہاں تک چلنی ہے. ظاہر ہے بدترین شکار خود امریکہ ہے. اور یہ ٹرمپ کے نعوذ باللہ تعالی سانحوں میں سے ایک سانحہ ہے جو اس نے امریکن سوسائٹی کے ساتھ کیا ہے. 2,35,235,000 تقریباً کیجویلٹیز ہیں امریکہ کے اندر کووڈ کی. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ اسٹیٹسٹکس ٹیمپرڈ ہیں، نان کووڈ بھی اس کے اندر شامل تھے. میں نے کسی نے مجھ سے یہ کہا، میں نے کہا بھئی ایسا کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری اسٹیٹسٹکس ربش، صرف 20% صحیح ہے. نو لیٹس ایزیوم 20% صحیح ہے. تو فگر کتنی پہنچ رہی ہے؟ 52,000. پورے 9/11 کے اندر جو لوگ مرے تھے وہ 3,000 اینڈ سم تھے. اس کے اندر 20% ایزیوم کرنے کے اوپر، فار ایگزامپل
52,000 لوگ مثال کے طور پر مر گئے، اور جتنا بھی، تو کہاں پہنچا رہے ہیں آپ بات، کہاں تک لے کے جائیں گے؟ تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اور کووڈ کے اوپر اگر میں بات کرتا چلوں، اب ہمیں نہیں معلوم اس کے اندر کون سا حصہ کانسپریسی کا ہے۔ حقیقت یہ کہ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بات کنفرم سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ بہرحال اس مصیبت سے چاہے آسمانی ہو چاہے انسانی ہو، فائدہ پھر دوبارہ اسی کلاس میں اٹھا لیا۔ اور جس چیز کا ہم لوگوں کو ڈر تھا پوری جب سے یہ سارے کرائسسز چل رہے ہیں 2008-2009 سے، وہ یہ کہ بھائی مڈل کلاس کہاں جائے گی، تو وہ بیچاری پوری دنیا کے اندر رگڑ دی گئی ہے، اور اسپیشلی امریکہ کے اندر، اس کے بعد یورپ کے اندر۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر صورتحال بہت بہتر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں جب یہ بیماری آئی تھی، کسی سے پاکستان سے باہر بات کرتا تھا، وہ ہمیں پاکستان کا نام سن کر ایسے بولتے تھے جیسے بھائی وہ عقل کل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کیڑے مکوڑے۔ تو وہ کہتے تھے مولانا ہمارے یہاں تو بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، پاکستان کو تو خیر ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں خدا نے کیا کرم کیا کہ یہاں صورتحال بہتر رہ گئی۔ اب یہ کہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، میں نے تو بہت سارے لوگوں سے باتیں کی ہیں، بہرحال کسی کے پاس کوئی بہت کلیئر جواب نہیں ہے، بہت سارے آپشنز میں بول رہے ہیں انٹرپریٹیشنز کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں صورتحال اتنی بری نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا چانس اس وقت کافی زیادہ نظر آ رہا ہے، کافی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، پوری دنیا سے اس مشکل کو ختم کرے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو بڑے بڑے ملکوں کے سسٹمز، بظاہر بہت سسٹمز اچھے سسٹم سے، مثلا یو کے اندر NHS ہو، امریکہ کے اندر ہیلتھ کیئر اور فلاں فلاں، ربش، دعوے بہت، ظاہر بہت، یہ بالکل ایسے جیسے مذاق میں کہتا ہوں، اسکول آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیگز اور کلاسز اور بیلز اور ہوم ورک اور اسائنمنٹس اور یہ اور وہ، جو چیز نہیں ہے وہ علم ہے۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، NHS اور اتنے بلین پاؤنڈز اس کا بجٹ ہے، اور امریکہ ہیلتھ کیئر اور اتنے بلین پاؤنڈز اور اتنے ہنڈریڈز آف بلینز۔ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن کہ سب سے زیادہ لوگ تمہارے ملک میں مرے، 2,35,000 کے قریب، اور وہ یو کے جا کے دیکھو، اس کا ریکارڈ تو پروپورشنلی شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کیا کیا ہے، یہ سب کیسے انسان بنا ہے؟ کیا وہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ مثلا انہوں نے کمزور انسان بنائے جان بوجھ کر ان کے سسٹم میں، کہ جن کو جب چاہیں جس مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اب اس سے تو پھر اچھے، ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں، اس سے تو اچھے پھر پاکستان میں رہے۔ وہ سب وہ سسٹمز نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں لگا تھا، اس کے باوجود کم از کم جانیں تو بچ گئی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک جس کی آبادی مثال کے طور پر 20 کروڑ سے اوپر ہے، وہ انگلینڈ کیا بیچتا ہے اس کے سامنے؟ یہاں تو الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے، 10 دفعہ شکر کرے انسان کام میں کہ الحمدللہ جانیں بچ گئی ہیں۔ اب یہ کہ کس کی وجہ سے بچی ہیں مجھے نہیں معلوم، کس کی وجہ سے بچی ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین رزلٹ بہتر ہے، اور پاکستان اس اعتبار سے بہتر ہے۔ آخر کی طرف لے جاتے ہوئے بہت تکلیف دہ معاملہ فرانس کا معاملہ، جس طریقے سے مغربی دنیا نے ایک بار پھر اپنی منافقت کو دکھایا ہے، بہت تکلیف دیتا، بہت تکلیف دیتا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کہتے ہیں مغربی ممالک کی منافقت، کیا مسلمان ممالک میں منافقت نہیں ہے؟ بہت ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے یہاں کوئی دودھ میں پلے بیٹھے ہیں، دودھ میں دھلے بیٹھے ہیں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن جس اسکیل پہ جا کے ان کے دعوے ہیں اور جس اسکیل پہ جا کے منافقت کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آخر۔ یہاں کوئی وہ دعوے نہیں کر رہا، مثلا میں پاکستان میں بیٹھ کے دعوے نہیں کر رہا پاکستان انسانی حقوق کا مرکز، گلوبل سینٹر ہے اور یہ ہے وہ ہے، فرانس تو کر رہا ہے، یہ اس کے مرکز ہے، اس کا یہ ہے، اور یہاں پہ ہیومن رائٹس کا یہ بنا، اور پتہ نہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ ہوا اور وہ ہوا۔ کیا منافقت ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی انسان کو اس کے بلیک کلر کی وجہ سے کچھ کہہ دیا تو آپ ریسسٹ، آپ نے کسی خاتون کو خاتون ہونے کے ناطے کچھ کہہ دیا تو آپ فنا ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کو آئیں، نعوذ باللہ، جو بولنا ہے بول دیں، اور دس از فریڈم آف ایکسپریشن۔ کیوں صرف دین رہ گیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ پامال ہونے کے لیے؟ کوئی ریس کے خلاف نہیں بول سکتا، کوئی جینڈر کے خلاف نہیں بول سکتا، کوئی کسی سوشل کلاس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بولیں، نہیں بول دے، اچھا کیا، ان کے رائٹس ہیں،
لیکن بھائی دین کا بھی تو ایک رائٹ ہے، نبی کا بھی تو ایک رائٹ ہے. تمہارے بابا کو آ کے میں وہ دو جملے بول دوں تو تم کورٹ میں مجھے گھسیٹو گے، اور تم میرے نبی کو آ کے جو کہنا ہے کہہ دو، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ جناب علی فرانس نے ٹرکی سے اپنی ایمبیسڈر کو بلا لیا کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے فرینچ پریزیڈنٹ کو کہا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس جملے پر فرانس نے اپنے ایمبیسڈر کو بلا لیا، اور مسلمان اپنے نبی کے بارے میں جو تم بولو بک بک کرو، ہم سنیں اور چوں بھی نہ کریں، اور اگر چوں بھی کریں تو فرینچ پریزیڈنٹ ہم سے کہے کہ تم نے دنیا میں جہاں رہنا ہے رہ لو، ہمارے ملک میں ایسے ہوگا. یہ منافقت صحیح ہے؟ یہ حقوق کی پامالی صحیح ہے؟ تو پھر ایسا کرو، ڈکٹیٹرشپ اناؤنس کرو، اپنے دعوے بند کرو، پوری دنیا کو جو لیکچرز دیتے پھرتے ہو وہ بند کرو بھائی. پھر بولو، اوپن ہو کے بولو کہ ہم یہ ہیں، ہم جہاں مرضی آئے گی وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کام کریں گے، اور جہاں مرضی آئے گی وہ ہم اپنی طاقت کو استعمال کریں گے. تو بول دو، پھر دعووں کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مسلمان وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں تو تم نے انہی کے ملکوں کو برباد کیا ہے. اگر فرانس کے اندر آبادی کے تناسب کو جا کے دیکھیں تو وہاں عرب بہت زیادہ ہے. کیوں عرب بہت زیادہ ہے؟ ذرا جا کے دیکھو فرانس نے الجزائر میں کیا کیا تھا. اب تو تھوڑی بہت ویڈیوز سرفیس ہو رہی ہیں کہ فرانس نے الجزائر کے اندر کیا کیا. یعنی میں ایک معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں جب طالب علم تھا قم میں تو الجزائر کے کچھ دوست احباب آتے تھے، وہ ہماری گیدرنگ کے اندر بریفنگ کرتے تھے کہ بھائی ہمارے الجزائر میں اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے. الیکشنز وغیرہ ہوئے تھے، آرمی نے انٹرفیئر کیا تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو اس میں ایک جملہ بہت اچھا الجزائر کے ایک دوست نے کہا تھا، چونکہ ہم لوگ پاکستانی تھے تو اس نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھو تم الجزائر میں فرانس کو ایسے مت دیکھنا جیسے تم نے انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھا تھا. ارے ہم نے کہا تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ویسے مت دیکھنا، ہم کون سا اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں؟ اس نے آ کے جو ظلم کیا انڈیا کے اندر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کہنے لگا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا فرانس نے الجزائر میں کیا کیا ہے تو تم ایسٹ انڈیا کمپنی کو میڈل دے دو گے، ان کو ہیومن رائٹ کا میڈل دے دو گے اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ فرانس نے کیا کیا ہے وہاں پر. تو واقعہ ہے صحیح ہے، ذرا جا کے دیکھیے انہوں نے کیا 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 ہے. اس کے بعد اگر وہاں سے لوگ اٹھ کے یہاں آئیں تو اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنے نبی کا دفاع کرنا چھوڑ دو، اور اگر اپنی نبی کا دفاع کرنا ہے نا تو واپس جاؤ گے. تو میرا جیسا آدمی تو صرف ایک بات کہے گا کہ فرانس صاحب خدا کا واسطہ آپ نے جو الجزائر سے لوٹا ہے آپ بھی واپس کرنا. اور انگلینڈ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر تم یہ جملہ کہو ہم سے کہ ہم واپس جائیں، پاکستانی مثلا وہاں جائیں، انڈینز یہاں جائیں، تو بھائی ایسا کرو تم نے جو بر صغیر سے لوٹا ہے ڈاکومنٹڈ ہے وہ واپس کر دو. 1/4 انگلینڈ واپس نہیں کر سکتا اس وقت، فقیر ہو جائے گا. ویسے ہے جو بچا کھچا وہ بھی جائے گا، اتنا لوٹا ہے. تو یہ ہمارے سامنے دعوے کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے. ہاں البتہ یہ جو مثال کے طور پر لوگوں نے ایکسٹریمزم کی حرکتیں کی ہیں بالکل غلط کی ہیں، گردن کاٹ دی، چھریاں مار دی، بالکل غلط کیا ہے. لیکن دست بستہ ایک اور بات پوچھنی پڑے گی، بھائی یہ جو سارے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا ماڈل کون ہے؟ ان کا ماڈل ہے داعش جو عراق کے اندر بنا تھا، آئی ایس. اور وہ آئی ایس کے ریکروٹس کہاں سے آئے تھے؟ وہ یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے تھے. وہ وہاں سے انہوں نے ٹنل کھودا تھا، سیریا میں نکل آئے تھے؟ نہیں، یورپ کے ایئرپورٹس سے بیٹھے تھے جہازوں کے اندر، وہاں سے بیٹھ کے وہ ٹرکی آئے تھے اور ٹرکی سے سیریا آئے تھے، اور یہ ساری لاجسٹک یورپین گورنمنٹس نے ارینج کی تھی. دین کہتا ہے کہ تم ظالم کا ساتھ مت دینا، ورنہ جو ظلم تم پھیلا رہے ہو نا اس کا شکار تم خود ہوگے. وہ داعش کا پیٹرن اب فالوورز پکڑ چکا ہے یورپ کے اندر، اور رہبر معظم اور ان کے جیسے صاحب بصیرت لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ عراقیوں کی گردن کاٹنے کے لیے داعش لائے ہو نا، سیرینز کی گردنیں کاٹنے کے لیے داعش لائے ہو، یہ گردنیں تمہاری کٹیں گی. کیسے بناتے تھے؟ اور اس کے بعد کہتے تھے یہ داعش ہے جس سے لڑنے کے لیے ہم آئے. لا الہ الا اللہ. جھوٹ مکاری کی حد ہوتی ہے. وہاں سے لوگوں کو لے کے یہاں پہ لائے، یہاں پہ لوگوں سے وہ کام کروائے، اور اس کے بعد انہی سے لڑنے کے لیے گئے اور کبھی ان سے نہیں لڑے. ڈاکومنٹڈ ہے.
آپ جا کے عراق میں پوچھیں، سیریا میں پوچھیں، بھائی تمہیں داعش سے کس نے نجات دلائی؟ کوئی کہے گا امریکہ نے؟ تو عزیزان محترم، ہم اس وقت دنیا میں، معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے اردو میں، کمینے پن کی سیاست کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایک ایسی پست سیاست، کمینے پن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پست، بہت ہی انفیریئر ٹائپ کی۔ تو وہ امریکہ میں ان ٹرمپ جیسے لوگ، اور یہاں فرانس میں اس ٹائپ کے جیسے لوگ، ہم بہت سخت دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں ایک آدھ لوگ کچھ کر کے اپنے اندر کچھ نہ کچھ مینج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کم از کم ایک جملہ اس طرف سے سنبھالنے کی بھی کوشش کر لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت پست دور کے اندر ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور کئی سالوں سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ سسٹم سسٹین نہیں کر سکتا۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ آخری 10-12 سال کے اندر جو کچھ پیش آیا ہے، چاہے وہ اکانومی کے اندر ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر ہو کنٹریز کی، یا گلوبل سیناریو کے اندر ہو، ہم سب کو ایک بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ یہ باؤنڈریز، یہ پولیٹیکل سیٹ اپ، یہ جغرافیکل پولیٹیکل باؤنڈریز، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ شیک ہوں گی، یہ بہت سختی سے ہلائی جائیں گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو راکھ کے نیچے آگ ہے وہ کس چولہے سے بھڑکے گی اور کتنے گھروں کو گھسیٹے گی اپنے اندر، لیکن ایک بات کنفرم ہے، اس ویکیوم کے اندر خدا نہ کرے اگر کوئی بڑا گلوبل کانفلکٹ شروع ہو گیا، سنبھالنا بہت مشکل ہے، سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ انشاءاللہ سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھائی ایمان کی حفاظت فرمائے، جو ہماری اساس ہے اور ہماری بنیاد ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کروں گا آخر میں جاتے جاتے، اگرچہ یہ پروگرام پولیٹیکل انالیسس کے نام پر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے اسلامک پرسپیکٹیو کو اس کے اندر ایڈیشن میں دیکھتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جتنا زمانہ سخت ہوتا چلا جائے، آپ اپنے دینی اصولوں کے اوپر اور مضبوطی سے واپس آئیے۔ وہ دینی اصول جو دین نے دیے ہیں، نہ ہمارے کلچرل اصول، نہ ہمارے ریجنل ٹریڈیشنز اور کسٹمز اور ریچولز، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو دین نے ہمیں اصول دیے ہیں آئیڈیالوجی کے اندر، بلیفز کے اندر، ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ کیوں؟ اس میں اسٹیبلٹی ہے، پرسنالٹی کی اسٹیبلٹی ہے، آپ کی لائف کے لیے گائیڈنس ہے، اور اس میں کامیابی تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو جتنے حالات خراب ہوتے رہیں، بغیر نا امیدی کے، بغیر کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہوئے، اپنے اصولوں پہ توجہ دیجیے، اصولوں کی طرف جائیے۔ دین کے پاس بہت حل ہے، بہت حل ہیں الحمدللہ رب العالمین، چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو اور کسی بھی چیز کا معاملہ ہو۔ آپ کہیں گے بھائی اگر ایسا تھا تو وہ ایرانیوں نے کیوں نہیں کر لیا؟ ایرانیوں میں کیا سارے کے سارے ولی اللہ بیٹھے، سارے کے سارے دیندار بیٹھے؟ جا کے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، ہاں ایک بہت اچھی کلاس ہے الحمدللہ رب العالمین، دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے دین کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، بقول رہبر معظم کے کہ پوری ایرانی سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو اصول پسند لوگ ہیں وہ اس کے دیندار لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو مینج کیا، چاہے وہ عزاداری کے اندر تھا، چاہے وہ نمازوں کے اندر تھا، چاہے وہ شب قدر کے اندر تھا، اس کے علاوہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا حشر پیٹا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو اپنے دینی اصولوں کے اوپر توجہ دیجیے، ان بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ کی ذات کے اندر اسٹیبلٹی ہو، آپ کے اندر اللہ پہ اعتماد ہو، اور اس پہ توکل کرتے ہوئے ان تمام مسائل کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا، اور تمام نظریں متمرکز ہیں وقت کے امام کی سمت کہ پروردگار انشاءاللہ اولاد بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وہ حکومت ہمیں دیکھنا نصیب کرے جس کا سینکڑوں سال سے انتظار ہوتا، اور بلکہ تمام انبیاء نے، تمام مرسلین نے انتظار کیا اور اس کے بعد دیے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان کی ظہور مبارک کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، خداوند تعالیٰ اس وقت کو دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل